ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا؟ سیدھا سجدے میں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کائنات میں کیا معجزہ ظاہر ہوا؟ نور ہی نور چھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کس سلطنت کے آتش کدے بجھ گئے؟ ایران کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کس محل کے 14 برج گر گئے؟ نوشیروان کا محل۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، عربوں نے اس سال کا ایک نام کیا رکھا؟ عام الفیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے کیا مشاہدہ کیا؟ ستارے جھک کر قریب آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے بدن سے کیا ظاہر ہوا؟ ایک نور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا کیفیت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی غسل یافتہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرما کے بارے میں کیا معجزہ تھا؟ پہلے ہی سرما لگا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنہ کے بارے میں کیا کیفیت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خوشبو لگانے کے وقت کیا کیفیت تھی؟ خوشبو پہلے سے لگی ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں بیت کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیت ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھینکا؟ کنکریاں۔ غزوہ بدر میں کتنے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے؟ 1000۔ فرشتوں کا اصل کام کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران کیوں مسکرائے؟ جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر آ کر اجازت لینے آئے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد کفار کی آنکھوں پر کیا اثر ہوا؟ ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ بارش کے لیے صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کس وقت کی؟ جمعہ کے دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش کتنے دن تک ہوئی؟ پورا ہفتہ۔ اگلے جمعہ میں لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کی دعا کی؟
بارش رک جانے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق پانی کا معجزہ کس طرح ظاہر ہوا؟ انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی جاری ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مطابق صحابہ کی تعداد کتنی تھی جنہوں نے پانی پیا؟ 1500۔ اگر صحابہ کی تعداد 1,00,000 بھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ پانی سب کے لیے کافی ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس چیز سے رونے کی آواز آئی؟ کھجور کا تنا۔ کھجور کے تنے کی آواز کی مثال کس سے دی گئی؟ بچے کے رونے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے کو کیسے خاموش کرایا؟ ہاتھ رکھ کر۔ کھجور کے تنے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خواہش کی؟ جنت میں لگا دیا جائے۔ روایت کے مطابق کس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں تسبیح پڑھی؟ روٹی نے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کس چیز نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی؟ کنکریاں۔ روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تو وہ کیا کہتا؟ سلام پیش کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج بھی کس پتھر کو پہچانتا ہوں؟ وہ پتھر جو سلام کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مدینہ میں لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کس میں شبہات کا مغالطہ ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر کیا واضح کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا نشان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جب کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تو کیا آواز آتی؟ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کیا پیغام دیا؟ توحید کا اعلان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب سے بڑی وصیت کیا فرمائی؟ نماز کو نہ چھوڑنا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا بیان کیا؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتانا۔ ابو لہب کی ہلاکت کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ اللہب میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا نصیحت فرمائی؟ میری سیرت کو اپناؤ۔